بلاگ کے ساتھ السلام علیکم. آج میں جس موضوع پہ پروگرام کروں گی یہ سیریز میں ہوگا کیونکہ یہ اتنا وسیع ٹاپک ہے جو کہ ایک پروگرام میں کور نہیں ہو سکتا ہے. تو ہم جب ریجنل پولیٹکس کی بات کرتے ہیں، خطے کی سیاست کی بات کرتے ہیں، تو اس کو ہم تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک ہمیں ایک لارجر پکچر نہ پتہ ہو کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، جب تک ہمیں یہ علم نہ ہو کہ دنیا میں کس ملک کے کس کے ساتھ کیا مفاد ہیں، سپر پاورز کے کیا مفاد ہیں. تو جب آپ کو لارجر پکچر سمجھ آتی ہے تو تب آپ کو خطے میں چلنے والی سیاست کی بھی سمجھ آ جاتی ہے. تو اس کے لیے ہم بات کریں گے جیو پولیٹکس پہ اینڈ پوسٹ ورلڈ وار 2 پہ کہ کس طرح سے ورلڈ آرڈر چینج ہوتا ہے، کس طرح سے پاور کانٹسٹیشن ہوتی ہے اور کس طرح سے دنیا کے معاملات آگے چلتے ہیں. جیو پولیٹکس آف پاور کانٹسٹیشن مطلب دنیا میں جو طاقت کی جنگ ہے وہ کون جیتے گا اور کون سپر پاور بنے گا. بیسیکلی ہم 2 پوائنٹس کو پہلے ایلیبریٹ کریں گے کہ جیو پولیٹکس کیا ہے، طاقت کی جنگ کیا ہوتی ہے، ورلڈ آرڈر کیا ہے اور اس کے نتیجے میں دنیا کا نقشہ کس طرح سے بدلتا ہے. جیو پولیٹکس کی پرانی اگزامپل تو یہ ہے کہ جب اسٹیٹس طاقت کا استعمال کرتے ہوئے کسی ملک پر حملہ آور ہوتی تھی، قبضہ کرتی تھی، اپنی امپائر کو وسیع کرتی تھی اس ملک کی زمین پر قبضہ کرتے ہوئے، تو یہ اس کو جیو پولیٹکس کہا جاتا تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ڈیفینیشن بھی چینج ہوئی اور اس کے ایلیمنٹس بھی چینج ہوئے. جیو پولیٹکس کے ہم اگر انگریڈینٹس پہ بات کریں، اس کے 4 ایلیمنٹس ہیں. پہلا ایلیمنٹ تو یہ ہے کہ جغرافیائی حیثیت، مطلب جس پرٹیکولر ملک کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی جغرافیائی حیثیت، وہ کتنا طاقتور ملک ہے. نمبر 3 یہ کہ اس ملک کی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے، سیاسی استحکام ہے یا نہیں ہے. اور نمبر 4 یہ کہ انٹرنیشنلی اس ملک کی کیا حیثیت ہے، اس کے سفارتی تعلقات کتنے مضبوط ہیں یا پھر کتنے کمزور ہیں. اگر ان 4 ایلیمنٹس میں آپ 10/10 ہیں، 100/100 ہیں، تو دین یو آر پاور پلیئر، آپ پھر سپر پاور ہیں. کیونکہ اگر آپ کی جغرافیائی حیثیت بھی مضبوط ہے، آپ کے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، آپ طاقتور ہیں اور انٹرنیشنلی آپ کے ہر ملک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور اتنے اچھے تعلقات ہیں کہ آپ کی بات وزن رکھتی ہے یا آپ ڈیسیژن میکر ہیں، تو دین یو آر سپر پاور. لیکن اگر یہی 4 ایلیمنٹس اگر کسی ملک میں وہ اس کیٹیگری میں فال اس طرح سے نہیں کرتا. اگر ہم پاکستان کی مثال لیتے ہیں، جیو پولیٹیکلی پاکستان کی جو پوزیشن ہے، جو لوکیشن ہے، وچ از ویری آئیڈیل. فار ایگزامپل پاکستان از کنٹری اے اور سم ادر کنٹری از کنٹری بی. اگر کنٹری بی کو کنٹری اے کی جغرافیائی لوکیشن جو ہے وہ اتنی پسند آتی ہے کہ وہ اس پہ اٹیک کرنے کا سوچتا ہے یا پھر اس کا فائدہ اٹھانے کا سوچتا ہے، تو وہ پھر یہ دیکھے گا. سب سے پہلے تو اس نے یہ تو دیکھ لیا کہ کنٹری اے کی جغرافیائی حیثیت اس کے انٹرسٹ کے مطابق ہے. پھر وہ یہ دیکھے گا کہ اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو اس کو کیسے توڑا جا سکتا ہے، اگر نہیں ہے تو اس کو اپنے حق میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے. نمبر 3 کہ وہ ملک کتنا مضبوط ہے یا اس کی فوج کتنی مضبوط ہے، وہ لڑ سکتا ہے یا نہیں لڑ سکتا. اور 4تھ پوائنٹ اس میں یہ آ جاتا ہے کہ آپ کے انٹرنیشنل ریلیشنز کیسے ہیں، دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، یا پھر اگر پاکستان کے جو سرحدی ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، تو کنٹری بی ان ممالک کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان پر اٹیک کر سکتا ہے یا پاکستان کو استعمال کر سکتا ہے، یا پھر آپ کے جو سرحدی ممالک ہیں وہاں پر آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے، آپ کو بلاک کر سکتا ہے. اور اگر آپ کا سی روٹ ہے تو آپ کے سی روٹ میں اگر کوئی ملک آتا ہے تو وہ وہاں پر آپ کو وہاں پر اس ملک کے ساتھ تعلق قائم کر کے آپ کا سی روٹ بلاک کر سکتا ہے، آپ کا اے روٹ بلاک کر سکتا ہے. اینڈ دس از آل کمز انڈر جیو پولیٹکس. اور یہاں پر لاسٹ پوائنٹ یہ آ جاتا ہے کہ اگر کوئی ملک بین الاقوامی فورمز پر آپ کے ملک کو شکست دینا چاہتا ہے تو وہ وہاں پر گٹھ جوڑ کر کے بین الاقوامی کنٹریز کے ساتھ، جیسے بڑے فورمز ہیں جیسے کہ کامن ویلتھ ہو گیا، نیشنل سیکورٹی کونسل ہے، فیٹف ہے. فیٹف کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے کہ پاکستان نے تمام 27 نکات آلموسٹ کمپلیٹ کر لیے، لیکن اسٹل پاکستان گرے لسٹ میں ہے جسٹ بیکاز آف دا پالیٹکس آف دا ورلڈ. پھر ہم بات کرتے ہیں طاقت کی جنگ یا پھر ورلڈ آرڈر. یہ کیا ہے؟ ورلڈ آرڈر بیسیکلی ایسا نظام ہے جو کہ دنیا کے تمام ممالک کو کنٹرول کرتا ہے.
مثال کے طور پر ایسے فورمز کریٹ کرنا جس میں تمام بڑے اور طاقتور ممالک شامل ہوں اور پھر ان کے فیصلے دیگر دنیا میں جتنے بھی چھوٹے ممالک ہیں یا ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان بڑے ممالک کے فیصلوں کا اثر ان چھوٹے ممالک کے فیصلوں پر ہو. سو دس از بیسیکلی ورلڈ آرڈر، جس میں اس طرح کے فورمز کریٹ کیے جاتے ہیں جن کے فیصلوں کے اثر دیگر ممالک پر پڑتے ہیں. اگین اس میں وہ اگزامپل ہے کامن ویلتھ کی، UN کی، UNSC کی اور FATF کی. اس طرح کے جتنے بھی فورمز ہیں، UNHCR ہے، یہ جتنے بھی فورمز ہیں یہ ورلڈ آرڈر کا حصہ ہیں اور اس کو ہم ملٹی پولر سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں. اب آپ نے سمجھ لیا کہ جیو پولیٹکس کیا ہے، اس کے بنیادی ایلیمنٹس کیا ہیں اور ورلڈ آرڈر کیا ہے اور وہ کس طرح سے کام کرتا ہے. اب ہم آتے ہیں اصل موضوع کی طرف کہ ہر عالمی جنگ کے بعد کچھ طاقتیں ختم ہوتی ہیں اور کچھ نئی طاقتیں جنم لیتی ہیں. جیسے کہ ورلڈ وار 1 کے بعد رشین امپائر ختم ہوتا ہے تو پولینڈ، بالٹکس اینڈ فن لینڈ جنم لیتا ہے. اسی طرح آسٹرو ہنگیرین امپائر ختم ہوتا ہے تو آسٹریا، ہنگری، یوگوسلاویا، چیکوسلواکیا جیسے کنٹریز جنم لیتے ہیں. اسی طرح ورلڈ وار 2 کے بعد 2 سپر پاورز ابھرتی ہیں، 2 عالمی طاقتیں ابھرتی ہیں، امریکہ اور سوویت یونین. اور اس کو ہم کہیں گے بائی پولر ورلڈ سسٹم یا بائی پولر ورلڈ آرڈر. کیوں؟ کیونکہ اس میں 2 عالمی طاقتیں ہیں جو کہ دونوں ہی اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتی ہیں اور دونوں میں جو طاقت کا مقابلہ ہے. اور یہی وہ وقت تھا جب خود کو سپر پاور سمجھنے والے دونوں ملک سوویت یونین اور امریکہ، ان دونوں کے درمیان میں طاقت کی جنگ اور طاقت کی دوڑ شروع ہو جاتی ہے جسے کولڈ وار کا نام دیا گیا. دونوں ممالک کی کوشش یہ تھی کہ جو بائی پولر سسٹم ہے یہ یونی پولر سسٹم بن جائے، یعنی کہ بیک وقت 2 طاقتیں اگر آپ نے آپ کو سپر پاور کہہ رہی ہیں تو ایک طاقت ہونی چاہیے جو کہ سپر پاور ہو، دوسری سبمسو ہو جائے. تو پھر اس کے لیے سوویت یونین نے کیا کیا؟ سوویت یونین اس خطے میں موجود تھا، اس کو جو ریجنل ایجز تھے وہ اس کو حاصل تھے. اس کی یہ کوشش تھی کہ وہ کسی طرح گرم پانیوں تک رسائی حاصل کرے، گوادر تک آئے، پاکستان تک آئے. اس کے لیے اس نے افغانستان کا راستہ چنا. اس کے بعد وہ دنیا پہ رول کر سکتا تھا. وہ جو بائی پولر سسٹم ہے وہ یونی پولر سسٹم ہو سکتا تھا. تو سوویت یونین کے اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے سپر پاور کے ساتھ دیگر ممالک جس میں سعودی عرب بھی شامل ہے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، وہ کیونکہ پاکستان بھی یقینی طور پہ یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں تھا کہ پاکستان کے پڑوس میں سوویت یونین جیسی طاقت آ کر بیٹھ جائے. اور کیونکہ افغانستان میں اگر بدامنی ہوتی ہے تو یقینی طور پر اس کے اثرات پاکستان پر بھی آتے ہیں. اور یوں ان تمام ممالک کی حکمت عملی سے سوویت یونین کو 1989 میں افغانستان میں شکست ہوتی ہے. اور نہ صرف یہ شکست ہوتی ہے بلکہ سوویت یونین ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے اور دیگر سینٹرل ایشیائی ممالک جنم لیتے ہیں. سوویت یونین کی شکست اور ٹوٹنے کے بعد دنیا بائی پولر سسٹم سے یونی پولر سسٹم میں کنورٹ ہوگی اور جس کو ہم نیو ورلڈ آرڈر کہتے ہیں، ایک نیا ورلڈ آرڈر جس میں صرف اکلوتا ایک سپر پاور تھا اور وہ تھا امریکہ. اور یہاں پر کولڈ وار کا جو دور ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد 90 کی دہائی میں کیا ہوتا ہے، 2000 کی دہائی میں کیا ہوتا ہے، یہ ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.